جمشید صاحب، مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا اور فوج کے حوالے سے ڈائریکٹلی کچھ ایسی باتیں کر دی، بڑی تنقید ہو رہی ہے، کیا کہا انہوں نے، ایسا کیا کہہ دیا؟ اچھا، میرا خیال ہے یہ تاثر ہے کہ انہوں نے فوج کے وجہ سے ڈائریکٹلی ایسی باتیں کر دیں. کئی نام لیا انہوں نے فوج کا. اچھا، کم از کم تو شہدا کون ہے؟ نہیں دیکھیں، فوج شہدا کی بات ہوئی اور ان کی اس تقریر میں سب سے جو کمزور پہلو ہے کہ شہدا کے حوالے سے کہ یہ ان کا انہوں نے بیلٹ باندھی اس لیے ہے کہ وہ اس کی تنخواہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مولانا صاحب پر کم سے کم 4 حملے ہوئے اور ان 4 حملوں میں کئی بار کئی لوگ شہید ہوئے، جس میں ان کے کوئی محافظ بھی شامل تھے. تو ان کے جو محافظ شامل تھے شہادت میں، انہیں یہ شہادت نصیب ہوئی، لیکن یہ بھی ان کے اس میں شامل تھا کہ وہ تنخواہ لیتے تھے. آپ ہم ان کو شہید نہ کہیں یا ہم ان کی قربانی کو تسلیم نہ کریں، یہ ان کا فرض تھا. اسی لیے وہ شہید اس لیے ہی ہے کہ اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دی، اور چاہے وہ مولانا کی جان کی حفاظت پہ معمور کیوں نہیں تھا. تو یہ بات کہ جی چاہے وہ فوج کا سپاہی ہو، چاہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ہو، وہ پولیس کا ہو یا کسی کا ذاتی محافظ، اگر وہ فرض کی ادائیگی میں اس کی جان گئی ہے تو وہ شہادت کا رتبہ ہے. اس نے اس سے زیادہ فرض نبھایا ہے جو اس کی ڈیوٹی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے مولانا نے، میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے ان پر عام آدمی بھی شاید اس بیان کو اس تنقیدی نظر سے دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. واقعی جو پولیس کے شہداء ہیں، جو فوج کے شہداء ہیں، اور خود مولانا کے اپنے محافظ جو شہید ہوئے، ان کے ورثاء کو تکلیف پہنچی ہے اور پہنچی ہوگی. نوبت یہاں تک کیسے آئی؟ پہلے تو صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جاتا تھا مولانا کی طرف سے، تقریریں بھی ہوتی تھیں قومی اسمبلی میں بھی اور ویسے بھی انتخابی جلسوں میں بھی، لیکن یہاں تک نوبت کیسے پہنچی؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہو سکتا ہے، کیا راز ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ فرسٹریشن ہے. اچھا، کیسی فرسٹریشن؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ مقتدر کے ساتھ ان کے تعلقات ٹھیک رہیں. ٹھیک ہے. اب بھی مقتدرہ پہ اسٹیبلشمنٹ وہ تنقید پہلے بھی کرتے رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ جو تنقید ہوتی ہے اور یہ تقریر بھی، ان کی یہ تنقید بھی کہیں مقتدرہ سے نئی ڈیل کی پیش رفت کے طور پہ تو نہیں ہے، ان کی نئی ڈیل کی ڈیمانڈ تو نہیں ہے اور چیزیں تو نہیں ہیں. تو ان کا ماضی میں تعلقات ٹھیک رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے. تو اس دفعہ آخر کیا ہو گیا ہے؟ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اگنور ہو رہے ہیں. ان کا رول نہیں ہے، ان کی سیاسی جو دولت ہے، جو سیاسی ان کا سرمایہ ہے، وہ سکڑ رہا ہے. تو وہ اس کا ذمہ دار اسٹیبلشمنٹ کو ہی ٹھہراتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے. وہ بولے ہیں اور جس انداز میں انہوں نے قصور میں جو تقریر کی ہے اس میں اتنے نکات ہیں جس پر بڑی لمبی آپ کی میری بات ہو سکتی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا. کیا کہا انہوں نے؟ ایسا کیا کہا جس سے آپ کو لگتا ہے کہ سیاست کے لیے انہوں نے یہ بات کر دی؟ دیکھیں، سب سے پہلے انہوں نے جب ایک حوالہ دیا 1857 کی جنگ آزادی کا، ٹھیک ہے، اس میں علماء کو جی توپ کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیا گیا، اور ان کا یہ کہنا کہ جی اصل حب وطن کا مظاہرہ تو علماء نے کیا، فوج نے نہیں کیا. اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کا جو حب الوطنی کا جو بیانیہ ہے، آپ اسے چیلنج کر رہے ہیں. آپ نے چیلنج کیا ہے اس تقریر میں. آپ نے علماء کو، آپ نے فوج کے جوانوں پر، فوج کی قربانیوں پر، یہ فوج کا جو حب الوطنی کا ایک 78 سال کا جو بیانیہ ہے، آپ نے اسے چیلنج کیا. آپ بات کرتے کیا. پھر مولانا نے مذہبی رہنما کے طور پہ ان کی شناخت ہے، لیکن مولانا نے، اگر آپ ان کی تقریر غور سے سنیں، وہ بار بار یہ کہتے رہے چودھریوں کا، وڈیرے، جاگیردار، سرداروں کا جو بھوت ہے، سر ان کا جو بوجھ ہے، سر سے اتار پھینکیں. ٹھیک ہے یار، یہ تو بائیں بازو کا نعرہ ہے. آپ مذہبی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما پہ آپ بائیں بازو والوں کا نعرہ اڈاپٹ کریں. آپ طبقاتی لڑائی اور طبقاتی رنگ کو نمایاں کر رہے ہیں جو لیفٹ کی پولیٹکس کرتی رہی ہے. آپ نے کہا کہ جی وسائل، آپ نے صوبہ کے وسائل کی بات کی، آپ نے بلوچستان کے وسائل کی بات کی، آپ نے پنجاب کے وسائل کی بات کی، آپ نے KPK کے وسائل کی بات کی، جنوبی پنجاب کے وسائل کی بات کی، آپ نے سندھ کے وسائل کی بات بھی کی. تو وسائل کا جو معاملہ ہے وہ بھی مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما کا ہے، وہ بھی تو طبقاتی کہ وسائل پر حق کس کا ہے. عوام کی بات انہوں نے بار بار کیوں کی، نمبر 1. پھر
آپ نے کہا کہ یہ نظام غیر آئینی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اس نظام کا حصہ ہیں، آپ اس غیر آئینی نظام سے مراعات تو لے رہے ہیں نا مولانا صاحب، یہ ماننے والی بات ہے، بالکل تنخواہیں لے رہے ہیں، اسمبلی کے اندر بھی بیٹھے ہیں، مراعات بھی لے رہے ہیں، آپ اس سے باہر تو نہیں آئے۔ آگے چلتے ہیں، آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ جی ہم نے لسانیت کو شکست دی، اپنے تقریر میں مولانا صاحب نے کہا، جی لیکن انہوں نے بار بار پشتون کی بات کیوں کی، بلوچ کی بات کیوں کی، جنوبی پنجاب کی بات کیوں کی، سندھی کی بات کیوں کی؟ آپ نے مان لیں کہ آپ نے یہ جو وحدت کا نعرہ بھی لگاتے رہے اور علاقائی شناخت کی بات بھی اپنی تقریر میں کرتے رہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں تو ان کے جو سیاسی ہدف تھا اس میں ایک تو ہائبرڈ نظام ہے، دوسرا یہ ہے کہ فارم 47 کی جو حکومت ہے، تیسرا یہ ہے کہ مقتدرہ کا جو پارلیمانی غلبہ ہے، جس کا وہ خود بھی حصہ ہیں۔ اگر آپ 26ویں 27ویں ترمیم دیکھتے ہیں تو مقتدرہ کو مضبوط کس نے کیا، اور پارلیمنٹ کو کمزور جن ترامیم نے کیا، اور وہ عدلیہ کو بھی کمزور جن ترامیم نے کیا، اس میں تو آپ نے ووٹ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے صرف اس میں سود کی شک اور شرعی عدالت والی تو منوائی، لیکن آئینی ڈھانچے کو بہرحال نقصان پہنچا ہے، جس کی آج وہ شکوہ اور گلہ کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کا اپنا کردار بھی اس میں شامل ہے 26ویں آئینی ترمیم میں، 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دے کر۔ یہ آخری کویشچن کہ اتنی بڑی بات مولانا نے کر دی اور اس کے بعد انہیں کیا مل سکتا؟ پھر وہی میں بات کی آپ کے مقتدرہ پر تنقید یا مقتدرہ سے نئی ڈیل، میں نے بات کی فرسٹریشن، اور اس کے بعد آپ اس جارحانہ بیان کے بعد آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ اب مقتدرہ ان پر وہ اعتبار اور اعتماد نہیں کرے گی، یا موجودہ مقتدرہ کی جو لیڈرشپ ہے ان پر ان کو وہ سپیس نہیں دے گی جو ماضی میں ان کو ملتی رہی ہے۔ بات پھر وہی ہے، اگر آپ فوج کے حب الوطنی کے بیانیے کو چیلنج کر رہے ہوں گے تو فوج اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی، ہماری مقتدرہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ مولانا لانگ مارچ کر سکتے ہیں ایک اور؟ میرا خیال ہے لانگ مارچ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت یا ریاست کچھ سپیس بہرحال دیتی ہے، اچھا، اور آپ کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی اور اتنی بڑی سرگرمی کی اجازت یا آپ کو کوئی اگنور کر رہا ہو یا اجازت دے رہا ہو یا نظر انداز جیسے میں نے پہلے کہا کر رہا ہو، تب آپ کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ لانگ مارچ کی بات تو انہوں نے اپنے خطاب میں بھی نہیں کی، آپ کی خواہش مجھے لگ رہی ہے۔ تھینک یو۔